براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دن کی کیمپین میں آج سے جو شروع ہو رہی ہے اسلام آباد کے چپے چپے میں، اور یہ پورے پاکستان کے لیے لیکن سیگمنٹ وائز، ڈیٹ وائز الگ الگ ڈیز ہیں، صوبوں میں، ڈسٹرکٹس میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں آج سے لے کر اگلے 12 دنوں تک یہ ویکسینز جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اگر ہمارے لوگ کہیں آنے سے ان کو رہ جائیں، یا کوئی آپ کو جگہ پتہ، جو ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہیں اپنے بی ایچ یوز میں جگہ بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ کر خود سے ان بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں، خود سے ان بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ خواتین حضرات، پاکستان کے لوگوں، دیکھیے میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ہسپتال کے فیتے کاٹوں، جا کر نئے نئے ہسپتالوں کی انوگریشن کروں، تختیاں لگاؤں اور مشینیں لے کر آئیں اور اس کی انوگریشن کریں۔ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کہ بھائی ہسپتال آپ کتنے بنا لیں گے؟ پاکستان میں ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچائیں، ان کو بیمار ہونے سے بچائیں۔ جس حساب سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جس حساب سے ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، اگر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی اسپتال بنا لیں گے تو اسپتال آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی انجم عقیل بھائی اسپتالوں کی زبو حالی کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ پمز اسپتال جو چند ہزار لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، آج لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر۔ ہسپتال وہی ہے، اسلام آباد کی چھوٹی سی پاپولیشن کے لیے بنایا گیا تھا، آج اسلام آباد کہاں سے کہاں چلا گیا، اور پورا AJK، پورا آزاد جموں کشمیر یہاں آ رہا ہے پمز میں، آدھا جو ہے وہ خیبر پختونخوا یہاں آ رہا ہے۔ تو جس مریض کو 30 سے 35 مریض دیکھنے تھے ایوریج، وہ آج 250 مریض دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے ہسپتالوں کا شہر یہ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ ختم ہوا ہے ابھی یہاں پہ۔ ایک ریلا آ رہا ہے لوگوں کا، مریضوں کا، اور ایک ریلا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی اسپتال میں ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ میں بول رہا ہوں آپ کو، نہیں کر سکتے کسی بھی دنیا کے اسپتال میں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنی پرائرٹیز رکھنا چاہتا ہوں، اس پاکستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ منسٹری کی، اور پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کی، ہیلتھ کیئر سیکٹر کہتے ہیں اس کو، اس کی پرائرٹیز رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا، یہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے۔ یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سک کیئر سسٹم ہے۔ ہم پہلے مریض بناتے ہیں پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ مریض بنانے کی مشین ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ابھی۔ تو یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے، دس از اے سک کیئر سسٹم آف پاکستان، وی ہیو ٹو کنورٹ اٹ ٹو اے ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان۔ تو سب سے پہلی بات آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس بات پہ زیادہ بات ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، تو تباہی بربادی پر ہمارا مقدر۔ اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو برتھ ریٹ ہے، جو بچوں کی پیدائش کا تناسب ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے ہمارا، 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے دنیا میں۔ جو ملک قومیں ترقی کر رہی ہیں تقریباً تمام دنیا میں وہ 2 سے زیادہ نہیں ہے۔ انڈیا نے اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2 پہ کر لیا، بنگلہ دیش نے 2 پہ کر لیا، ایران نے 2 پہ کر لیا، ہم 3.6 ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال ہم 6.15 ملین، تقریباً 61 لاکھ لوگ، 61.5 لاکھ لوگ ہم ہر سال پاکستان کی آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ 61 لاکھ لوگ، دنیا کا ایک ملک ہے ایل سیلویڈور، اس کی پوری آبادی 6.09 ملین ہے، ہم 6.15 ملین، اس سے زیادہ آبادی دنیا کے ملک ایل سیلویڈور کی ایک آبادی سے زیادہ آبادی ہم ہر سال اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اب سے 2 سال پہلے تک ہم ایک ڈنمارک کی آبادی ایڈ کر رہے تھے، 5.9 ملین، اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈنمارک کی آبادی، پوری ایک ڈنمارک ملک ہے، اس کی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے تھے۔
اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم ایک ایل سیلویڈور کی آبادی 6.15 ملین آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ آپ کے پاس 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر, 2,62,00,000 بچے جن کی ایج اسکول جانے کی ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہے. ہمیں اگر یہی اگر ہمارا ٹرینڈ رہا تو ہر سال ہمیں 66,000 نئے اسکول بنانے ہیں, ہمیں 6,80,000 نئے ٹیچرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے پاس ہسپتال آبسلیٹ کر گئے. ہمیں تقریباً 6.5 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہے ہر سال اس آبادی کے ساتھ. تو پھر ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ کولیپس ہو گیا سارا سسٹم, کولیپس ہو گیا. میں ایک مڈل کلاس گھر سے میرا تعلق ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس والی بات کو. آپ ایک چھوٹے سے گھر کے دو بیڈ روم کے گھر میں رہتے ہیں, وہ گھر ایک ڈائننگ روم ایک ڈرائنگ روم اس کا ہو, 4 کمروں کا گھر ہے, کوئی 6 افراد رہتے ہیں اس گھر میں, ایک ماں باپ میاں بیوی اور 4 بچے. تو چلو بھائی 2 کمروں میں 3 کمروں میں بیڈ بچھا کر نیچے گدے شدے بچھا کر گزارا. ایک کچن ہے, 2 واش روم ہے, فرض کریں 6 لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے, آرام سے رہ رہے ہیں, روٹی مل رہی ہے, واش روم کے لیے لائن نہیں لگانا پڑ رہی, بستر سونے کو مل رہا ہے. صبح اٹھیں اسی گھر میں اور ایک دم سے دروازہ کھولیں اور 60 لوگ انٹر ہو جائیں اس گھر کے اندر. 60 6 رہ رہے تھے, اس گھر میں 60 لوگ انٹر ہو جائیں, اس گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ کہاں سوئے گا کوئی؟ کہاں سے واش روم استعمال کرے گا؟ کیسے کچن استعمال ہوگا؟ کیسے روٹی پکے گی؟ تو کیا ہوگا کہ وہ 6 لوگ جو پہلے رہ رہے ہیں ان کا بھی سکون. ہمارے ملک کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے عقیل بھائی, جتنے اسپتال بنا لیں گے آبسلیٹ ہو جائے گی. یہ اشور ہوگا پنز والا, اس کی جڑ کو پکڑنا ہے, اس کی جڑ کو پکڑنا ہے. یہ بات نارمل, یہ ڈیزاسٹر ہے پورا, یہ ریسیپی. اچھا پھر بچے پیدا ہو گئے, کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے, یعنی کہ 68% بیماری پانی کے خراب پینے سے پیدا ہوتی ہے, گندا پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے. مان لی بات. میں 2005 میں, آج سے 20 سال پہلے میئر تھا کراچی کا, میرے پاس 172 فیسلٹیز تھیں ہاسپٹل کی, چھوٹی بڑی ڈسپینسریز اور بڑے اسپتال ملا کر. کوئی بات نہیں, میری آواز آ رہی ہے بھائی, پیچھے تک آ جائے گی مجھے پتا ہے. تو میرے پاس 172 کے قریب جو ہے وہ ایڈمنسٹریشنز تھیں. تو وہاں بولتے تھے, ڈاکٹر بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو 68% بیماری ہے یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا کنڈیشن ہے؟ توجہ چاہیے بھائی, ادھر چھوڑ دو بھائی, ہیلو ادھر دیکھو, پنکھے والوں کو مت دیکھو, ادھر دیکھو, چھوڑ دو, ادھر دیکھو ذرا, توجہ 2-4 منٹ توجہ دو ادھر. میں جلدی ختم کروں, مجھے بھی جلدی جانا ہے. سنو, ہمارے یہاں پانی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے یہاں پانی کو سیوریج کے براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال تقریب سے خطاب کر رہے تھے.